بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئے تو دیکھا کچھ بچیاں گا رہی ہیں۔ انہوں نے منع کرنا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، مزامیر شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جو مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں یا باندیاں ان کے گھر آئی اور گانے لگی تو حضرت ام سلمہ نے منع کرنا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا انہیں کوئی دعیہا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ جب ہر قوم کا ایک مذہبی تہوار ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی رب نے ایک مذہبی طور خوش رہنے کا موقع فراہم کیا ہوا ہے، خوشی کا دن دیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے اپنے اصحاب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ عید کے موقعوں پر جو رویہ رہا ہے وہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ عید کا دن مسلمان کے لیے ایک مذہبی تہوار ہے۔ اس دن خوش رہنا اور خوشی کا اظہار کرنا وہ ضروری سمجھے اور اسے مذہبی احترام کے ساتھ منا لے، اسے مذہبی وقعت دے دیں۔ لیکن چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب اس دن کی حیثیت گھٹتی جا رہی ہے۔ مذہبی احترام تو دور کی بات، خود اس دن کی اہمیت ہی گھٹتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کے یہاں اس دن میں اور دوسرے دن میں کسی طرح کا کوئی خاص فرق نہیں رہتا ہے، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ پہناوے کے اعتبار سے، نہ ذہنی اعتبار سے، نہ کام کاج کے اعتبار سے، نہ اپنی دیگر سرگرمیوں کے اعتبار سے۔ اب یہ دن اور بقیہ دن سب برابر ہوتے جا رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رہ رہی، کوئی امتیاز نہیں رہ رہا۔ رب نے انسانی جسم کو اور انسان کے دل کو، اس کے ضمیر کو جن تقاضوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے، جن حکمتوں سے مرکب کیا ہوا ہے، اسی طرح کے احکام بھی اس پر نافذ کیے ہیں۔ انسانی جسم کے لیے اور انسان کے دل کے لیے خوش رہنا بہت ضروری ہے اس کی صحت مندی کے لیے، تو اس بنا پہ رب نے وقتاً فوقتاً خوشی کا موقع بھی دیا، خوش رہنے کی تلقین بھی کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خوش رہنے کے بار بار بہانے بھی دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نشرح، کہ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ضرور ہیں، لیکن اگر انسان صرف انہی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھے، مجبوریوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ سمجھے، تو پھر وہ اس کا خوش رہنا بہت مشکل ہے۔ اس سے چاہیے اگر پریشانیاں آ جائیں، تکالیف آ جائے، تو سورہ علم نشرح پہ غور کریں کہ وہاں رب نے ایک پریشانی کے ساتھ، ایک تکلیف کے ساتھ دو آسانیوں کی تلقین اور دو آسانیوں کا وعدہ دیا ہوا ہے، دو راحتیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح صبر مفتاح الفرج بھی ہے۔ تو جہاں رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کے زبانی اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خوش رہے اور خوش رہنے کا کوئی نہ کوئی سبب تلاش کریں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے، وہیں رب نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام سے بھی انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غم کی راتیں ڈھلنے والی ہیں، مصیبتیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں، اور ہم نے جو نظام رکھا کہ ہر شام ڈھل ہی جاتی ہے، ہر شام کے بعد صبح ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اس سے اشارہ دینا ہے کہ غم کی راتیں بھی ختم ہونی ہیں، مصیبتوں کے اندھیرے بھی ایک نہ ایک دن ڈھلنے ہیں، آسائشیں بھی رب نے رکھی ہیں، یہ نہیں کہ زندگی کا حصہ صرف تکالیف اور مصیبتیں ہی ہیں۔ تو خوش رہنا اور خوشی کا اظہار یہ انسانی صحت کے لیے جہاں بہت ضروری ہے، تو وہیں رب نے عید کا دن جو دیا ہوا ہے، اس دن خوشی کا اظہار یہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، انسانی صحت کے لیے بھی اور انسانی روح کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صوفیاء کرام نے عید کے دن خوش رہنے کو اور خوشی کی اور چہرے پر بشاشت کا رکھنا اس سے واجب قرار دیا ہے کہ یہ مذہبی تہوار ہیں، اس دن اگر خوشی کا آپ اظہار نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے میں گویا آپ رب کی نعمت سے اور اس اسلامی دن کے احترام سے آپ بیزاری کر رہے ہیں۔ رہی بات کہ
اسلام نے عید کا دن منانے کا کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں رکھا ہے، لیکن بس یہ یاد رکھا جائے کہ شریعت نے جن چیزوں سے پرہیز اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہوا ہے، ان چیزوں سے، ان فحاشی اور یانیت اور لہو و لعب، ایسی چیزوں سے رکتے ہوئے پھر اپنا جو طریقہ کار ہوگا سماجی اعتبار سے خوشی منانے کا، اس طریقہ کار سے آپ اپنے سماج کے اعتبار سے، آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے آپ اس دن کو خوشی کے طور پہ ضرور منا لیں، وہ چیزیں کر لیں صرف اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب اس کی حیثیت بہت گھٹتی ہی جا رہی ہے۔ بڑے تو کہتے ہی تھے کہ عید ہماری کیا ہے، تو بچوں کی عید ہے، لیکن اب بچوں میں بھی اس دن کی اہمیت نہیں رہی۔ بچے بھی اب اس دن کو اور دوسرے دن میں کوئی امتیاز اور کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں، اور اس دن کی اہمیت گھٹانے میں جہاں بڑوں کا، گھر میں ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا یہ سمجھ لیجیے دخل ہے، وہیں عصری علوم پڑھانے والے اداروں کا اور دینی اداروں کا بھی ہے۔ عصری علوم میں دیکھ لیں آپ، سکول وغیرہ اس دن صرف ایک دن کی چھٹی رکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 1.5 دن کی، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس دن 1-1.5 دن کی چھٹی، تو یہ جو سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتا ہے، اور ہر ہفتے میں آنے والی اتوار، اور اس میں اور اس میں تو پھر کوئی فرق نہیں رہا کہ ہر ہفتے میں آپ اتوار کے دن ایک دن چھٹی کرتے ہیں، یہ عید سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتی ہے، اس میں اور اس میں پھر آپ نے کوئی فرق نہیں رکھی۔ یہ مذہبی آپ کا دن، وہ آپ کا سماجی دن، سرکاری دن، تو اس میں اور اس میں تو آپ نے کوئی فرق ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ اس دن بھی آپ اتنی ہی چھٹی، اسی طرح کی سرگرمی بند، اور اس دن بھی آپ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی اداروں کا بھی حال کہ وہاں طلباء اب عید کے بعد چھٹی ملنے کو اہمیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، لیکن عید کے دن کو نہیں، کہ عید کے دن کی سرگرمیاں اور یا عید کے دن جو حیثیت تھی گھروں میں بھی ختم، سماجی اعتبار سے بھی ختم، اب طلباء کے ذہنوں سے بھی ختم۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن مدرسے میں ہی گزاریں، جس طرح اور دن گزار رہے ہیں، عید کے بعد ہم کچھ دن گھر میں گزاریں، اس کو وہ عید سمجھتے ہیں، اس سے عید نہیں سمجھتے۔ اس میں اداروں کا بھی دخل ہے کہ اداروں نے عید کے دن اپنی وہ سرگرمیاں، ٹھیک ہے اپنی ضرورتیں ہیں ضرور، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ گئے، تو نتیجتاً اب بچوں کے ذہنوں سے بھی عید کی اہمیت نکلتی گئی کہ نہیں، بس یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو انسان نے اب اپنی مجبوریوں کو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہی عید رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جس دن انسان اپنی ضرورت اور اپنی مجبوری کو ہی خوشی سمجھنے لگے کہ مجبوری پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو خوش، ورنہ نہیں تو پھر تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ اپنی مجبوری کو اور اپنی ضرورت کو قطعاً اپنی خوشی نہ بنا لیں، خوشی ایسی چیزوں کو بنا لیں جو آپ کی مجبوری نہ ہو، آپ کی ضرورت نہ ہو، بہانوں سے خوش رہنے کی کوشش کی جائے۔ وہ ان چند سالوں سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے جس طرح پہلے خوشی مناتے تھے، میں نے ابھی بھی کہہ دیا، اسلامی اعتبار سے کوئی خاص طریقہ کار نہیں، آپ کا جو سماجی اعتبار سے، اپنے سماج کے اعتبار سے اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے جو طریقہ ہوگا اسی کو اختیار کریں آپ۔ پہلے بچے بڑوں سے عیدی لیتے تو وہ اپنی عمر سے بڑا دیکھتے، بھلے پھر اس کا اپنا ہو یا غیر ہو، اس سے مانگتے، بلکہ یہاں تک بھی فرق نہیں کرتے کہ کماتا بھی ہوگا یا نہیں، بس اپنی عمر سے بڑا دیکھا اسے مانگتے، اور دینے والا بھی یہ فرق نہیں کرتا کہ میرا بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، غیر کا ہے، بس یہ سمجھتا تھا کہ عید کا دن ہے، یہ مذہبی تہوار ہے میرا، اور یہ بچوں کو مجھے دینا ہے تو ہر حال میں دیتا، چاہے وہ بچہ اپنا ہو، غیر کا ہو، چاہے پہچان ہی کا نہ ہو۔ لیکن اب تو اپنے بچے تو دور، یا اپنوں سے مانگنا تو دور، یہ تو ختم ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اب بڑے بھی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دن نہ لے لیں، یہ آپ کے بعد میں سکول میں کام آ جائے گا، کپڑوں میں کام آ جائے گا، فلاں چیز کے کام میں آ جائے گا، فضول اسے خرچ نہ کریں۔ تو اس سے بچوں کے، بڑوں کے یہاں تو اہمیت ختم تھی ہی تھی، بچوں کے یہاں سے بھی اس کی اہمیت دن بدن ختم ہوتی ہی جا رہی ہے۔ تو وہیں کچھ خاص چیزیں اور بھی پیدا ہو گئی ہیں، مثلا عید کے دن 20 ہفتے میں 20 سال میں اگر کوئی مر گیا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس سال عید نہیں مناتے ہیں کہ ہمارے دادے کی، ہمارے مامے کی پہلی عید ہے۔ یاد رکھیں، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص اللہ پر، آخرت پر اور مجھ پر ایمان رکھتا ہو، وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ تو یہاں ایک تو ہم 3 دن سے زیادہ سوگ مناتے ہیں، پہلی خرابی یہی ہوئی۔ پھر رب نے جو دن خوشی کا دیا ہوا ہے، سوگ کا نہیں، خوشی کے اظہار کا دیا ہوا ہے، اس دن ہم سوگ منا رہے ہیں، تو اس میں تو اور بھی زیادہ خرابیاں ہم پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس میں گناہ عظیم سمجھتا ہوں۔
کہ رب کی نعمت کی بھی ناشکری ہو رہی ہے، اس دن کے احترام کو بھی ختم ہونا ہو رہا ہے، اور پھر وہیں 3 دن سے زیادہ سوگ بھی ہو رہا ہے۔ وہیں چند سالوں سے مذہبی رسم سمجھ کر کے کچھ لوگوں نے یہ طریقہ کار بھی شروع کر دیا کہ عید ہی کے دن صبح قبرستان جانا ہے فاتحے کے لیے، اور ائمہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو فاتحے کے لیے آ جانا ہوگا، اس دن چھٹیاں نہیں دی جاتی ہیں، یا وہ اگر کسی کام سے چلا جائے تو ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو اس دن قبرستان آنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ میت آج ہی کے دن آپ کی اپنی نہیں، اس سے ایصال ثواب کی آج ہی امید نہیں، ہر دن وہ آپ سے امید رکھا ہوا ہے، ہر دن وہ آپ کی اپنی ہی ہے۔ تو جب آپ بقیہ دنوں میں نہیں جا رہے تھے تو آج ہی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو آپ بقیہ دنوں میں بھی جائیے، وہ ہر دن آپ کے ایصال کا محتاج ہے، ہر دن وہ آپ کا اپنا ہے، تو جہاں باقی دنوں میں بھی آپ کو جانا چاہیے، نہ کہ اسی ہی دن۔ تو اسی دن کو ہی خاص کر لینا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ آج ہی کے دن وہ محتاج زیادہ ہے، بقیہ دنوں نہیں۔ تو اسی دن کو آپ مذہبی رسم کے طور پہ کریں اس چیز کو، تو یہ بدعت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں دھیرے دھیرے یہ آپ کو حرام تک پہنچا دے گی۔ تو اسی دن کو آپ خاص نہ کریں، آپ بقیہ دنوں میں بھی کریں ایصال ثواب، اور کسی ائمہ کو پریشان نہ کریں اس سلسلے میں کہ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہی آنا ہے۔ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ائمہ ہی کو آپ محتاج نہ مکلف نہ بنا لیں۔ اور پھر ہر آدمی کیوں نہ اپنے اندر اتنی صلاحیت اور اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو اتنا اختیار کرے جس سے وہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کر سکے۔ کیوں ہم نے دوسروں کو ہی اس پر تھوپا ہوا کہ نہیں انہی کو کرنا اور میرا کام صرف آمین ہے، میں نے صرف اتنا ہی سیکھ رکھا ہے کہ میں صرف آمین کر سکتا ہوں، کچھ اور نہیں کر سکتا ہوں، وہ صرف ائمہ ہی کو کرنا ہے۔ ایسے میں جب میں اسے مجبور کروں گا کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا اس میں مجھے کچھ ثواب مل جاتا ہوگا۔ میں کرتا تو چونکہ اپنا وارث سمجھ کے کرتا، اپنا سمجھ کے کرتا، وہ تو اپنا سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، مجبوراً کر رہا ہے کہ وہ آپ کا امام ہے، اس سے آنا ہے، ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے یا آپ مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔